بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما قدمه لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور لأنه جزء الجملة الفعلية التي هي أصل الجمل۔ مرفوعات میں سے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی نے فاعل کو مقدم فرمایا۔ باقی تمام مرفوعات سے فاعل کی تقدیم کیوں ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ اصل المرفوعات ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ جمہور نحوی حضرات وہ فرماتے ہیں کہ مرفوعات میں سے اصل فاعل ہے۔ علامہ سیبویہ رحمہ اللہ تعالی اور کچھ اور حضرات جو قلیل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرفوعات میں سے مبتدا اصل ہے۔ جمہور نحوی کس بات کے قائل ہیں کہ فاعل اصل ہے۔ علامہ سیبویہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ کچھ اور حضرات کیا فرماتے ہیں؟ مبتدا اصل ہے۔ کس وجہ سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فاعل اصل ہے یا مبتدا اصل ہے؟ تو علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے دونوں کی دلیلیں بھی ذکر کی ہیں۔ جمہور حضرات کو مقدم فرمایا، اور اگلا جو مذہب ہے اس کے بارے میں وقیلہ کے لفظ سے اشارہ کیا۔ قیلہ کا لفظ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ عام طور پر مصنفین حضرات جس مذہب کو قیلہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو مطلب یہ ان کے ہاں کوئی راجح مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مرجوح ہے۔ تو پہلے جمہور کا مذہب ذکر کیا، اس کی تقدیم بھی کی ہے، پھر علامہ زمخشری، علامہ سیبویہ کے مذہب کو قیلہ سے ذکر کیا، مطلب وہ کوئی زیادہ شارح کے نزدیک بھی کوئی راجح مذہب نہیں ہے۔ تو بہرحال جمہور نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فاعل یہ اصل ہے مرفوعات میں سے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے یہ جملہ فعلیہ کا جز ہے، اور جز بھی ایسا ہے جو جز لازم ہے۔ جملہ فعلیہ ہوگا، فعل ہوگا، تو اس میں فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے مسائل پڑھے ہیں کہ یہ فلاں چیز حذف ہو، قرینہ پایا جائے، پھر حذف جوازی ہوتا ہے، وجوبی ہوتا ہے۔ فاعل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو فعل سے کبھی بھی حذف نہیں کیا جا سکتا۔ تو فاعل یہ جملہ فعلیہ کا جز ہے اور جزء لازم ہے، اور جملہ فعلیہ یہ تمام جملوں میں اصل ہے۔ تو جب جملہ فعلیہ اصل ہوا تو جو جملہ فعلیہ کا جزء لازم ہے وہ بھی اصل ہو جائے گا۔ پہلی دلیل سمجھ آ گئی؟ فاعل جملہ فعلیہ کا جز ہے، جزء لازم ہے، اور جملہ فعلیہ باقی جملوں کی بنسبت یہ اصل ہے۔ تو جب جملہ فعلیہ اصل ہوا تو فاعل بھی کیا بن جائے گا؟ اصل بن جائے گا۔ اب جملہ فعلیہ اصل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جملہ فعلیہ اصل ہے، اس کے اصل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل جو اس کے اصل ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کلام ہو، جو بھی جملہ بولا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مخاطب کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، کسی بات کا فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں؟ دماغ خراب ہے جو بول رہا ہوں ہے؟ وہ بولو کیوں بول رہا ہوں؟ تاکہ تم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر تو مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے۔ جب سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تو بولنا نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو بھی کلام ہو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو
بات سمجھ آ جائے۔ لہذا جس جملے سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، جس میں وضاحت زیادہ ہو، وہ جملہ اصل ہوگا بنسبت اس جملہ کے جس میں اتنی وضاحت نہیں آتی۔ جملہ فعلیہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ 3 باتیں ہیں، اس میں مصدری معنی بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی پایا جاتا ہے، فاعل کی طرف نسبت بھی ہوتی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ میں اتنی وضاحت نہیں ہوتی، اس میں زمانے کی بحث تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، کب کھڑا ہے، کب سے کھڑا ہے، کب تک کھڑا رہے گا، یہ کوئی بحث نہیں ہے۔ لہٰذا جملہ اسمیہ میں زمانہ نہیں ہوتا۔ جملہ فعلیہ میں زمانہ بھی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اس کا کرنے والا کون ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور کس زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جملہ فعلیہ میں وضاحت زیادہ ہے۔ جب جملہ فعلیہ کے ذریعے سے آپ کسی کو کچھ بات بتاتے ہیں تو وہ اچھی وضاحت سے ان کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں اتنی وضاحت نہیں۔ تو جب اصل مقصد فائدہ پہنچانا ہے اور وہ فائدہ جملہ فعلیہ سے اچھی طریقے سے وہ دیا جا سکتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جملہ فعلیہ یہ اصل بن گیا، اور فاعل چونکہ جملہ فعلیہ کا جزء لازم ہے تو وہ بھی کیا بن گیا؟ اصل بن جائے گا۔ پہلی دلیل سمجھ آ گئی۔ یہ کس کی دلیل ہے کہ جی جملہ فعلیہ یہ اصل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جی کلام کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک کلام خبری ہے اور ایک کلام انشائی ہے۔ ایک کو کلام خبری بولتے ہیں اور دوسرے کو کلام انشائی بولتے ہیں۔ یہ جو جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ اپنی ذات کے اعتبار سے خبر اور انشاء یہ دونوں بن سکتے ہیں۔ امر ہے، نہیں ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ خبری ہیں، کچھ کیا ہے؟ انشائی ہیں، یہ دونوں بن سکتے ہیں۔ جملہ اسمیہ ذات کے اعتبار سے صرف خبر ہے۔ جملہ اسمیہ ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اس کو جملہ انشائیہ باہر الگ زائد چیزوں سے اس کو بنایا جاتا ہے، اس پر ادوات استفہام داخل کر لیتے ہیں، وہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا۔ پھر استفہام انشاء کی قسم ہے۔ ادوات ترجی ہے، تمنی ہے، لیت داخل کر لیا، لعل داخل کر لیا، حروفی ادوات استفہام داخل کر لیے، تو کلام کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ بولو، 2 قسمیں، خبر اور جملہ فعلیہ میں ذات کے اعتبار سے دونوں کے بننے کی صلاحیت ہے، اور جملہ اسمیہ میں دونوں کی ذات کے اعتبار سے بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے وہ جملہ خبریہ ہی ہے۔ اس کو جملہ انشائیہ کیوں بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس پر استفہام کا کوئی حرف داخل کر لیا، تمنی کا کوئی لفظ داخل کر لیا، ترجی کا کوئی لفظ داخل کر لیا، تو اس میں یہ بات عارضی ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں یہ ذات کے اعتبار سے۔ تو جملہ فعلیہ اصل ہے، کتنی وجہ پڑھ لی؟ 2۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں وضاحت زیادہ ہے، دوسرا یہ انشاء اور خبر دونوں کے بننے کی ذات کے اعتبار سے صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے مرفوعات کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ بولو، مرفوعات کی تعریف یہی پڑھی ہے نا کہ ایسا کلمہ جو فاعلیت کی، تو باقی مرفوعات ایسے ہیں کہ جن میں فاعلیت کی نشانی پائی جا رہی ہے، جبکہ یہ تو خود فاعل ہے۔ باقی مرفوعات میں کیا بات پائی جا رہی ہے؟ فاعلیت کی نشانات ہیں، فاعلیت کی نشانیاں ہیں، اور یہ صاحب کیا ہے؟ یہ بذات خود فاعل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اصل ہے اور اس سے پھر آگے فرعی طور پر تقسیم ہو رہی ہے، تو جو اصل ہے وہ کیا ہوگا؟ وہی اصل ہوگا۔ تو لہذا فاعل اصل ہے۔ کیوں اصل ہے؟ اس وجہ سے اصل ہے کہ یہ جملہ فعلیہ کا جز ہے، اور جملہ فعلیہ اصل ہے اس لیے کہ اس کے اندر یہ وضاحتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جی فاعل کا جو عامل ہے
وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس عامل کے جو مبتدا میں عامل ہے۔ فاعل بھی معمول ہے، مبتدا بھی کیا ہے؟ معمول ہے۔ جس کا عامل جتنا قوی ہوگا اس میں قوت بھی اتنی زیادہ آئے گی۔ کیا فرق ہے دونوں کے عامل میں؟ فاعل کا عامل کون ہے؟ فعل یا شبہ فعل ہے، وہ فعل ہے، لفظی ہے، مسموع ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ضربہ، ضربہ کہہ دیا، لفظی طور پر اس کا وجود ہے، لفظاً ہے، یہ مسموع بھی ہو گیا، یہ محسوس بھی ہو گیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں زید قائم، تو ضربہ زید میں زید کو ضربہ نے رفع دیا، اس میں لفظی وجود بھی ہے، سنا بھی گیا اور یہ ساری باتیں۔ لیکن زید کو یہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ ابتدا کہاں پر ہے؟ نہ تو وہ سنا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو بولا جا سکتا ہے، وہ تو ایک معنوی چیز ہے۔ تو ایک طرف عامل ایسا ہے جو لفظاً ہے، موجود ہے، مسموع ہے، دوسری طرف ایک عامل ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ سنا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، بس ایک ویسے ہی ایک معنوی چیز ہے جو کہ معدوم چیز ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں پر عامل قوی ہوگا اس کا معمول بھی قوی ہوگا، جہاں عامل ضعیف ہوگا اس کا معمول بھی ضعیف ہوگا۔ تو دوسری دلیل فاعل کے اصل ہونے کی یہ ہے کہ جی اس کا جو عامل ہے وہ عامل قوی ہے بنسبت کس کے؟ مبتدا کے۔ تو دو دلیلیں دی ہیں آپ لوگوں کو، بلکہ تین دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل، یہ جملہ فعلیہ کا جز ہے، وہ اصل ہے، اور اس کے اصل ہونے کی پھر دو باتیں پڑھ لی، اس میں وضاحت زیادہ ہے اور اس میں خبر اور انشاء دونوں کی صلاحیت ہے۔ دوسری دلیل کیا دی کہ جی فاعل کا عامل زیادہ قوی ہے بنسبت مبتدا کے۔ تیسری دلیل کیا دی کہ جی جس وجہ سے ایک اسم مرفوع بنتا ہے وہ فاعلیت کی نشانی ہے۔ اب فاعلیت کی نشانی فاعل سے منتقل ہو کر دوسری چیزوں میں جا رہی ہے، وہ مرفوع بنتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب فاعل کی چیز تقسیم ہو کر اس کو وہ جو ہے وہ مرفوعات میں شامل کیا جا رہا ہے، تو جب فاعل کے اندر بذات خود یہ نشانی پائی جائے گی تو یہ تو اس کی اپنی ذاتی چیز ہے، تو یہ بنسبت دوسرے مرفوعات کے کیا ہو جائے گا؟ یہ زیادہ قوی ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئی دلیلیں اس بات کی کہ جمہور حضرات کی کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ فاعل یہ اصل ہے۔ علامہ زمخشری ہیں، علامہ سیبویہ ہیں، کچھ دوسرے حضرات ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مبتدا اصل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مبتدا اصل ہے۔ اصل کیسے ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس کی بھی دلیل ہے کہ یہ اصل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کلام میں وضعی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مسند الیہ ہو اور پھر مسند ہو۔ وضعی ترتیب کیا ہے؟ کلام کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ دو چیزوں سے۔ بنیادی طور پر اس میں مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ۔ وضعی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مسند الیہ ہوتا ہے اور بعد میں مسند ہوتا ہے۔ تو مبتدا مقدم ہے، خبر مؤخر ہے، مبتدا مسند الیہ ہے اور خبر اس کے لیے مسند یا مسند بھی ہے۔ تو مبتدا اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ مبتدا اپنی جگہ پر کیا ہے؟ برقرار ہے، اپنی وضعی حالت پر یہ برقرار ہے کہ یہ مسند الیہ ہے اور مسند الیہ پہلے ہوتا ہے، لہٰذا یہ پہلے آ گیا۔ جبکہ فعل اور فاعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کیا بنتا ہے کلام میں؟ مسند، اور فاعل تو یہاں پر فاعل مسند الیہ ہے، لیکن یہ پہلے نمبر پر نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ تو جو اپنی جگہ پر اپنے حیثیت کو اپنی جگہ پر برقرار نہ رکھ سکے وہ پھر سب سے قوی کیسے ہو سکتا ہے؟ کرسی ہے نا، تو جو اپنی کرسی چھوڑ دے ہیں، جو اپنی کرسی یا اسے چھڑوائی جائے تو وہ قوی ہو سکتا ہے؟ بولو، قوی تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر کیا ہو؟ ڈٹا ہوا ہو۔ تو لہٰذا مبتدا میں ڈٹائی ہے۔ کیا ہے؟ جیسے تم لوگوں نے قسم کھائے ہوئے کہ یاد نہیں کرنا، قسم کھائے ہوئے کہ یاد، یہ آپ کے اصل ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہونے کی
دلیل ہے، یہ فخر کی بات ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم لوگ یاد نہیں کر رہے، شروع دن سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور آج تک اسی پر قائم اور دائم ہو۔ تو یہ اصل ہے اپنی حالت پر برقرار رہنا۔ مبتدا اپنی جگہ پر برقرار ہے، فاعل اپنی جگہ پر اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکا، اس سے پتہ چلا کہ مبتدا اصل ہے بنسبت کس کے؟ فاعل کے۔ پہلی دلیل کی سمجھ آ گئی۔ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ جی مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے، فاعل پر بھی حکم لگایا جاتا ہے۔ فاعل پر فعل کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، مبتدا پر خبر کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے۔ جو مسند ہوتا ہے وہ حکم ہے، جو مسند الیہ ہوتا ہے اس پر وہ حکم لگانا پڑتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں محکوم اور محکوم بھی کہہ دیتے ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بھی۔ تو محکوم علیہ یا مسند الیہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ مسند کے ذریعے سے۔ تو فاعل پر حکم لگایا جاتا ہے فعل کے ذریعے سے، مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے کس کی بج رہی ہے؟ یہ اپنی آوازیں بند کر کے رکھا کریں جی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے حکم لگایا جاتا ہے۔ فعل یہ مشتق ہے، فعل مشتق ہے، فاعل پر صرف مشتق کے ذریعے سے حکم لگایا جا سکتا ہے، جبکہ مبتدا پر مشتق کے ذریعے سے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے، اور بولو جامد کے ذریعے سے بھی۔ جیسے آپ کہتے ہیں رجل زید عالم، عالم مشتق ہے، آپ کہتے ہیں زید رجل، زید آدمی ہے، زید کیا ہے؟ آدمی ہے۔ تو یہ رجل کیا ہے؟ مشتق ہے کہ جامد ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں فاعل پر صرف فعل کے ذریعے سے حکم لگایا جا سکتا ہے اور بس، جبکہ مبتدا پر مشتق کے ذریعے سے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے اور جامد کے ذریعے سے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جی مبتدا میں تحمل زیادہ ہے، مبتدا میں ہمت زیادہ ہے، زیادہ چیزوں کو وہ برداشت کر سک رہا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ مبتدا کیا ہے؟ اصل ہے بنسبت کس کے؟ فاعل کے۔ تو یہ دلیل کن کی ہو گئی؟ علامہ زمخشری، علامہ سیبویہ۔ تو دو دلائل انہوں نے دیے اس بات پر کہ جی مبتدا اصل ہے، فاعل اصل نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام نے ان کے درمیان محاکمہ پیش کیا کہ جی جو جمہور حضرات ہیں ان کا قول ہی زیادہ راجح ہے، اور آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا کہ شارح جامی کا بھی جو ہے ان کی طرف سے اشارہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جمہور کا جو قول ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے بنسبت ان دو حضرات کے۔ اب ان کے دلائل جو ہے ان کا کیا جواب ہوگا؟ تو دلائل یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ مبتدا اپنی جگہ پر برقرار ہے، فاعل اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی جو کسی ضرورت کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ دے یہ اس کی قوت میں کوئی مؤثر نہیں ہے، اس کی قوت میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آ سکتی، یہ اس کے ضعف کی نشانی نہیں ہے، یہ اس کے ضعف کی نشانی نہیں ہے۔ حکومت آ گئی، عوام نے کہہ دیا کہ جی ہم آپ پر مطمئن نہیں ہیں، ہماری ضروریات آپ سے پوری نہیں ہو رہی، اور کہتے چلو ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں خوش، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا تھا، میں تو تم لوگوں کو پڑھانے کے لیے آیا تھا، جب تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں، میں کیا کر لیتا ہوں؟ حکومت کرنا چھوڑ دیتا ہوں، چلو تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اس طرح اپنی جگہ سے ہٹنا کسی ضرورت کی وجہ سے یہ اس کے ضعف اور کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو زیادہ قوی ہونے کی نشانی، یہ تو زیادہ۔ تو پہلی دلیل کہ فاعل اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، یہ کوئی ضعف کی وجہ نہیں ہے بلکہ وہ ضرورت کی وجہ۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ دو جملے ہیں، زید ضرب، ضرب زید، کتب زید، زید کاتب، زید یکتب یا زید کتب۔ آپ کہتے ہیں زید یکتب، ترکیب کیا کریں گے؟ زید مبتدا اور یکتب اس کے لیے خبر۔ آپ کہتے ہیں یکتب زید،
یکتبو فعل اور زید اس کا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی فاعل میں تو اصل یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ تو کہاں ہونا چاہیے؟ پہلے ہونا چاہیے. لہذا یکتب زید کو تبدیل کر لو. کیسے تبدیل کرنا ہے؟ یکتب زید میں زید کو پہلے لے آؤ، یکتبو کو. یہ ہے فعل اور فاعل، یہ کیا ہے؟ لیکن اولا کے ایک طالب علم کے سامنے آپ لے جاؤ زید یکتبو، یہ وہی یکتبو زید ہے کہ آپ نے فعل کو پہلے ذکر کیا، اس کے سامنے ذکر کریں گے تو وہ ترکیب کیا کرے گا؟ زید یکتبو ہے تو زید مبتدا ہے، یکتبو اس کے لیے کیا ہے؟ بولو، خبر ہے. تو جو ہم نے فعل اور فاعل کا ایک جملہ بنایا تھا اور فاعل کو وہاں سے اٹھا کر پہلی جگہ پر لے آیا، اس کو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ نہیں یہ فعل اور فاعل نہیں ہے، یہ تو مبتدا اور خبر ہے. تو لہٰذا اگر فاعل اپنی اصل جگہ پر ہوتا جہاں پر مسند الیہ ہوتا ہے یعنی مقدم ہوتا، تو پھر تو فاعل کا التباس لازم آنا تھا مبتدا کے ساتھ. اس التباس سے بچنے کے لیے یہ کیا فاعل نے کہ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ دوسرے نمبر پر چلا گیا. یہ بات واضح ہو گئی. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ جی مبتدا پر حکم مشتق جامد ہر چیز سے ہم لگا سکتے ہیں، جبکہ فاعل پر حکم ہو صرف مشتق سے لگا سکتے ہیں. یہ انہوں نے ایک بات کی تھی اور کہا کہ جی اس میں تعمیم ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ جی تعمیم یہ تو عام ہونے کی دلالت ہے اور تخصیص یہ قوی ہونے کی دلیل ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں ووٹ لینے سے پہلے جو اراکین ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کو میسر بھی ہوتے ہیں، ہر کسی سے بات بھی کرتے ہیں، ہر کسی کی غمی اور خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں، تو پھر تو کہیں اس علاقے میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. بہت سارے علاقوں کے وہاں کے ممبران ایسے ہیں سینٹ کے اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے کہ وہ ان علاقوں میں رہائش پذیر ہی نہیں ہے. فیصل آباد کے ہیں لیکن رہائش کہاں پہ ہے؟ لاہور میں ہے. جبکہ ووٹ لینے سے پہلے کہاں پر تھے؟ ہر بندے کے پاس وہ میسر تھے. تو عام ہونا یہ تو قوت کی نشانی ہے ہی نہیں. عام ہونا یہ تو قوت اور قوی ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ خاص ہونا یہ قوت کی نشانی ہے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ خبر اور مبتدا جو ہے یہ عام ہے، تو یہ عام ہونا تو اس کی قوی ہونے کی نشانی نہیں ہے. تو یہ دلیل بھی ان کی کوئی اتنی زیادہ قوت والی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک محاکمہ تھا. ترجمہ دیکھ لو. وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ بے شک اس فاعل کو مقدم کیا لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُوعَاتِ اس لیے کہ یہ مرفوعات کی اصل ہے جمہور کے ہاں. لِأَنَّهُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ اس لیے کہ جملہ فعلیہ کا جز ہے. الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْجُمَل جو کہ جملوں میں سے اصل ہے. ایک دلیل. دوسری وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى اس لیے کہ اس کا عامل زیادہ قوی ہے مبتدا کے عامل سے. وقیلا اور یہ کہا گیا ہے کہ اصل المرفوعات المبتدا مرفوعات میں سے اصل کون ہے؟ لأنه باق على ما هو الاصل في المسند الیہ اس لیے کہ یہ مبتدا باقی ہے على ما هو الاصل اس حالت پر جو کہ اصل ہے مسند الیہ میں. وہ کون سی حالت ہے؟ وهو التقدم اور وہ مقدم ہونا ہے بخلاف فاعل کے. ایک پہلی دلیل. دوسری وَلِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ اور اس لیے بھی یہ مبتدا اصل ہے کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے ہر حکم جامد سے یا پھر کس سے؟ مشتق سے. فَكَانَ أَقْوَى تو یہ زیادہ قوی ہوا بخلاف فاعل کے. فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْمُشْتَق اس لیے کہ اس پر تو حکم صرف مشتق کے ذریعے سے ہی لگایا جا سکتا ہے. تو یہ محاکمہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ دونوں طرف سے دلائل ہیں، لیکن جمہور کا مذہب زیادہ راجح ہے، اس کی وجوہات بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی.